بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، میرے بھائیوں بہنوں، آج کی محفل کا موضوع زبان کے استعمال کے بارے میں بیان کیے جانے والے کچھ موضوعات میں سے ایک ہے، اور اس کا عنوان ہے دوسروں کی کمزوریاں اور اپنی خوبیاں بیان کرنے سے پہلے سوچئے۔ اگر کچھ غور کیجئے تو یہ محض ایک عنوان نہیں بلکہ واقعتاً ایک سوال ہے جو سوچ اور فکر کی دعوت دیتا ہے۔ کسی کے سامنے اس کی تعریف کیے جانے کے بارے میں یا کسی تک اس کی تعریف پہنچنے کے مسئلے کے بیان میں یہ بتایا گیا تھا کہ کسی تک اس کی تعریف پہنچے یا اس کے سامنے اس کی تعریف کی جائے، وہ تعریف خواہ سچی ہی کیوں نہ ہو، اس کو شرعاً ایک تو یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناجائز قرار دیا، حرام قرار دیا، اور دوسرا یہ کہ اس کا سبب بھی ساتھ بیان فرمایا کہ اس طرح انسان کے اندر اس کا نفس اس کے اندر بڑائی اور تکبر پیدا کر دیتا ہے، اس کے اندر خود پسندی آ جاتی ہے اور وہ شخص اپنی خامیوں کو پہچاننے کی قدرت اور صلاحیت بالکل کھو بیٹھتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ صاحبان یہ تو جانتے سمجھتے ہوں گے کہ انسانی نفس جن معاملات میں بہت زیادہ نزاع اور جدل یعنی پریشانی اور جھگڑے وغیرہ کا شکار رہتا ہے، ان میں سے ایک معاملہ تو یہ ہے کہ دوسروں کی خامیاں تلاش کی جائیں اور ان خامیوں کا ذکر کیا جائے، یا ان خامیوں کے ذریعے لوگوں کا ذکر کیا جائے۔ اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ دوسروں کی نسبت خود کو بہتر جانتے ہوئے اپنی ذات کی بڑائی بیان کی جائے، اور اس کا ایک سبب انسان کے سامنے کی گئی اس کی تعریف یا انسان تک پہنچائی گئی اس کی تعریف بھی ہے، جس کا بھی ذکر کیا گیا اور سابقہ بیان اس کا ہو چکا ہے پہلے۔ تو آج بات ان دو معاملات کے بارے میں ہوگی، کسی کی خامیاں تلاش کرنا، ان خامیوں کا ذکر کرنا، یا ان خامیوں کے ذریعے ان لوگوں کا ذکر کرنا، اور دوسرا معاملہ دوسروں کی نسبت خود کو بہتر جانتے ہوئے اپنی ذات کی تعریفیں کرتے رہنا، بڑائیاں بیان کرنا۔ یہ دونوں ہی معاملات ایسے ہیں جنہیں ہمارے دین حق اسلام میں ہمارے لیے ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ پہلا معاملہ کیا تھا؟ دوسروں کی خامیاں تلاش کرنا، ان خامیوں کا ذکر کرنا یا ان خامیوں کے ذریعے ان لوگوں کا ذکر کرنا۔ اللہ جل وعلا کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اے ایمان لانے والو، یعنی اے لوگوں جو کہ ایمان لے آئے ہو، تم لوگوں میں سے کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے۔ ممکن ہے کہ وہ لوگ، یعنی جن لوگوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ممکن ہے کہ وہ لوگ اللہ کے ہاں ان لوگوں سے، مذاق اڑانے والوں سے زیادہ خیر والے ہوں، اور نہ ہی عورتیں یعنی ایمان والی عورتیں دوسری ایمان والی عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ ممکن ہے کہ وہ عورتیں کون سی جن کا مذاق اڑایا جاتا ہے، وہ عورتیں اللہ کے ہاں مذاق اڑانے والیوں سے زیادہ خیر والی ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور نہ کسی کو برے لقب دو۔ ایمان کے بعد یعنی ایمان قبول کر چکنے کے بعد گناہ والے نام دینے وہ کا کام سلسلہ بہت برا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایمان قبول کر لینے کے بعد کفر اور گناہ والے نام دینا ایک دوسرے کو بہت برا گناہ ہے، بہت برا کام ہے، اور جو توبہ نہ کرے، ان کاموں سے توبہ نہ کرے، وہی ظالم ہے۔ یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ بھی حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اے ایمان لے آنے والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے دور رہو،
یعنی خیال بازیاں مت کیا کرو، گمان مت کیا کرو، بہت زیادہ گمان کرنے سے دور رہو، بے شک کچھ گمان تو گناہ والے ہوتے ہیں۔ اور نہ ہی جاسوسی کرو، یعنی ایک دوسرے کی ٹو میں مت رہو، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت کرے۔ کیا تم لوگوں میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ نہیں پسند کرے گا نا، یہاں تک کہ تم تو اس سے کراہت کرو گے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ غیبت کرنے سے باز رہو۔ گویا کہ غیبت کا معاملہ ایسا ہی ہے جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اللہ سے بچو، یعنی اللہ کے غصے اور عذاب سے بچو، یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ بھی سورۃ الحجرات ہی کی آیت ہے، آیت نمبر 12، پہلے والی آیت کے بعد اگلی والی آیت تھی۔ پہلے 11 سنائی گئی آپ کو، اب 12 سنائی گئی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خلیل آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں بہت سے احکامات، بہت سی تعلیمات عطا فرمائی ہیں۔ ان میں سے ہمارے اس موضوع، اس مسئلے کے سے متعلق آپ کو سناتا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ تم لوگ گمان بازی سے خبردار رہو، اپنی خیال بازیوں سے خبردار رہنا، کیونکہ گمان بازی یقیناً سب سے زیادہ جھوٹی بات ہوتی ہے۔ نہ ہی چھپ کر خفیہ طور پر دوسروں کی باتیں سننا، نہ ہی کھوج کرنا، یعنی چھپ کر خفیہ طور پر دوسروں کے معاملات کی کھوج کرنا، اور نہ ہی ایک دوسرے کے سودے پر سودا کرنا، نہ ہی حسد کرنا، نہ ہی بغض رکھنا، اور نہ ہی پیٹھ دکھانا، یعنی ایک دوسرے کی مدد کرنے میں اور دین کے دشمن سے سامنا کرنے میں پیٹھ دکھانا۔ اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ، یعنی اللہ کے ایمان والے بندے بن کر ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاؤ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، کتاب البر والصلہ والآداب، باب نمبر 9۔ ایک دو لفظ کی کمی بیشی کے ساتھ یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی مختلف مقامات پر مروی ہے۔ اور میرے بھائیوں بہنوں، سامعین کرام، ایک چیز اور میں آپ لوگوں کے گوش گزار کرتا چلوں کہ جب میں آیات شریفہ یا حدیث مبارکہ کا ترجمہ کرتا ہوں تو یہ فقط محض لفظی ترجمہ نہیں ہوتا، بلکہ جملوں میں جو مفہوم ہمیں واضح طور پہ سامنے سمجھ آ رہا ہوتا ہے، بات کو سلیس انداز میں بیان کرنے کے لیے اس کو بھی ساتھ شامل کیا جاتا ہے، تاکہ صرف لفظی ترجمے کی وجہ سے بات جو کٹی ہوئی محسوس ہوتی ہے، بے ربط محسوس ہوتی ہے، وہ نہ ہو، بلکہ سلاست کے ساتھ سلیس طور پر وہ بات بیان میں آ جائے۔ اگر کسی بھائی یا بہن کو عربی متن کو سامنے رکھتے ہوئے بیان کیے ہوئے ترجمے میں اضافی الفاظ محسوس ہوں تو وہ اچھے طریقے سے اس کو سمجھیں کہ وہ الفاظ لفظی ترجمے کے مطابق تو اضافی ہوں گے، لیکن حدیث یا آیت شریف کے مفہوم سے خارج ہرگز نہیں ہوں گے۔ تو اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں۔ ان آیات شریفہ اور ان حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ معاملہ بالکل وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آ گیا کہ کسی شرعی حاجت ضرورت کے بغیر کسی کے اندرونی اور ذاتی معاملات کی کھوج کرنا ان کے یعنی لوگوں کے عیب، خامیوں، کمزوریوں اور گناہوں کو، ان خامیوں کو، عیوب کو، کمزوریوں کو جن پر اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہو، انہیں نشر کرنا اور ان عیوب، خامیوں، کمزوریوں اور گناہوں وغیرہ کی بنا پر لوگوں کو مذاق، طنز، ذلت کا شکار بنانا سب کے سب حرام کام ہیں۔ یہ حکم مسلمانوں کے درمیان خصوصی طور پر زیادہ شدید ہے اور عمومی طور پر سب انسانوں کے بارے میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی غیر مسلم کے ساتھ اس قسم کا رویہ اپنا سکتے ہیں، نہیں، کسی بھی انسان کے ساتھ ایسا رویہ اپنانے کی ہمیں اجازت نہیں دی گئی، لیکن مسلمانوں کے درمیان اس معاملے کی شدت بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دوسرے معاملے کا شرعی حکم۔ پہلا معاملہ کیا تھا؟ لوگوں کی خامیاں، ان کے عیب تلاش کرنا اور ان خامیوں، ان عیوب کے مطابق لوگوں کا مذاق اڑانا یا ان کا ذکر کرنا یا ان کے ساتھ نامزد کر کے ان کا ذکر کرنا۔
اب دوسرا معاملہ ہے جس کا آغاز میں ہم نے شروع میں ذکر کیا 2 معاملات کا، ان میں سے دوسرا معاملہ کہ دوسروں کی نسبت خود کو بہتر جانتے ہوئے اپنے آپ کی، اپنی ذات کی بڑائی بیان کرنا، اچھائی بیان کرنا. تو اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ہمیں حکم فرما دیا ہے کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، لہٰذا تم لوگ اپنی بڑائی، اپنی اچھائی بیان مت کیا کرو. وہ یعنی اللہ زیادہ بہتر طور پر جانتا ہے کہ کون تقوی والا ہے. سورۃ النجم کی آیت نمبر 32 ہے 32. اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہماری ذاتوں کے بارے میں، ہمارے اپنے آپ کے بارے میں بڑائیاں بیان کرنے سے منع فرما دیا ہے، کیونکہ اللہ ہی جانتا ہے کہ در حقیقت اس کے ہاں کس کا کیا درجہ ہے اور کس کی کیا حقیقت ہے، کس انسان کے اصل حقیقت کیا ہے، اس کی اصل شخصیت کیا ہے، یہ اس کا خالق ہی سب سے بہتر جانتا ہے. لہٰذا کسی مسلمان میں کوئی خامی یا کوئی کمزوری دیکھ کر خود کو اس سے برتر، اس سے اعلیٰ، اس سے اچھا نہیں سمجھا جانا چاہیے، اور نہ ہی اپنے اندر کوئی اچھائی یا خوبی پانے کی صورت میں اپنی تعریف کرنی چاہیے. جی ہاں، اپنی تعریف یا اپنے اندر پائی جانے والی کسی اچھائی یا خوبی کا ذکر کرنے کا جواز کچھ خاص اسباب کی بنا پر ہوتا ہے. یعنی کچھ ایسے جواز ہیں، کچھ ایسے سبب ہیں جن کی موجودگی میں، جن کی وجہ سے کوئی شخص اپنے اندر پائی جانے والی کسی اچھائی یا خوبی کا ذکر کر سکتا ہے. لیکن ان کے بغیر، ان اسباب کے بغیر خام خواہ بلا وجہ اپنی بڑائی بیان کرتے رہنا، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے، اچھا ثابت کرنے کے لیے، دوسروں کے مذاق کے لیے، یا لوگوں میں اپنے آپ کو ان کے سے زیادہ یا دیگر کسی اور شخص یا لوگوں سے زیادہ اچھا ثابت کرنے کے لیے اپنی بڑائیاں بیان کرتے رہنا، اپنی اچھائیاں بیان کرتے رہنا حرام کا. چلتے چلتے ان اسباب کا بھی ذکر کرتا چلوں جن کی بنا پر کوئی شخص اپنی ذات میں پائی جانے والی کسی خوبی یا کسی اچھائی کا ذکر کر سکتا ہے. امام النووی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاذکار میں، کتاب الاذکار کے باب مدح الانسان نفسہ وذکر محاسنہ، اس باب میں اس معاملے کو وضاحت کے ساتھ ذکر کیا ہے. اس میں سے میں کچھ آپ کو سناتا چلتا ہوں. لکھا ہے امام صاحب نے کہ اعلم ان ذکر محاسن نفسہ ضربان، مذموم و محبوب. جان لو کہ اپنی ذات کی خوبیاں بیان کرنا 2 طرح سے ہوتا ہے. مذموم یعنی برا قرار دیا گیا، اور محبوب یعنی پسندیدہ. مذموم تو یہ کہ کوئی شخص اپنی ذات کی خوبیاں فخر، تکبر وغیرہ کی بنا پر کرے، جیسے دوسروں پر اپنی معاشی یا معاشرتی بلندی اور انفرادیت کے اظہار کے لیے کرے. اور محبوب یہ کہ کسی شخص کا اپنی ذات کی بڑائی بیان کرنے کا سبب یا تو کوئی دینی فائدہ ہو، اور وہ اس طرح کہ وہ شخص کسی نیکی کا حکم کر رہا ہو، کسی برائی اور گناہ سے روک رہا ہو، یا کوئی نصیحت کر رہا ہو، یا کسی اور نیکی والے کام کی طرف اشارہ کر رہا ہو، تعلیم دے رہا ہو، تربیت دے رہا ہو، وعظ و نصیحت کر رہا ہو، اس طرح کے اچھے کام کر رہا ہو. ایسی صورت میں ان کاموں کے دوران اگر وہ اپنی ذات میں پائی جانے والی کسی اچھائی کا ذکر کرتا ہے تو وہ جائز ہے. اور امام صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو کچھ یہ بیان کیا گیا ہے اس کے دلیل کے طور پہ بہت سی احادیث ملتی ہیں، اور ان میں سے کچھ مثال کے طور پر انہوں نے ذکر بھی کی. ان میں سے میں آپ کو 2 احادیث سناتا ہوں، اور 2 دوسری روایات جن میں نبی علیہ السلام کے خلفۂ راشدین میں سے 2 مظلوم خلفاء کا واقعہ ہے. پہلے تو حدیث وہ جو نبی علیہ السلام کی غزوہ حنین کے موقع پر فرمائے گئے ہوئے ایک ارشاد کی خبر دیتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، میں ابن عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یہ حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم میں، دونوں میں کتاب الجہاد میں ہے، اور صحیح بخاری کا باب نمبر 97 اور صحیح مسلم کی کتاب الجہاد میں سے باب نمبر 28. اور نبی علیہ السلام کا یہ فرمان جو کہ ابو سعید الخدری کی روایت ہے کہ انا سید ولد آدم ولا فخر وانا اول من تنشق الارض عنه يوم القیامت ولا فخر
وانا اول شافع واول مشفع ولا فخر ولواء الحمد بیدی یوم القیامت ولا فخر. میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں اور کوئی تکبر کوئی فخر نہیں، یعنی میں اس پر کوئی تکبر کوئی فخر نہیں کرتا، اور میں ہی ہوں کہ قیامت والے دن جس کے لیے سب سے پہلے زمین کھولی جائے گی، یعنی قبر کھولی جائے گی، اور میں اس پر کوئی تکبر نہیں کرتا، اور میں سب سے پہلا شفاعت کرنے والا ہوں، اللہ کے سامنے سب سے پہلے سفارش کرنے والا ہوں، اور سب سے پہلے میری شفاعت کی جائے گی، اور میں اس پر کوئی تکبر نہیں کرتا، اور قیامت والے دن اللہ کی حمد و تعریف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور میں اس پر بھی کوئی تکبر نہیں کرتا. یہ سنن ابن ماجہ کتاب الزہد باب نمبر 37 اور امام البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے. کچھ دیگر کتب میں بھی یہ روایت الفاظ کے تھوڑے بہت فرق کے ساتھ منقول ہے. اس حدیث شریف میں ہمیں یہ بھی پتہ چلا، بلکہ یہ اس کی دلیل مل گئی جو امام نووی رحمہ اللہ کے بیان میں تھا، کہ یہ کام اپنی بڑائی بیان کرنا یہ مذموم یعنی برا قرار دیا گیا انداز میں بھی ہے اور اچھے قرار دیے گئے انداز میں بھی ہے، اور یہ اچھے قرار دیے انداز میں کیے گئے کام کی سب سے اعلیٰ مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ وہ اپنے اندر پائی جانے والی خوبیاں، اپنی حسین صفات کا ذکر کر رہے ہیں، اپنی اعلیٰ صفات کا ذکر کر رہے ہیں، اور ہر ایک صفت کا ذکر کرنے کے بعد، ہر ایک خوبی کا ذکر کرنے کے بعد یہ بھی کہہ رہے ہیں ولا فخر، میں اس پہ کوئی تکبر نہیں کرتا. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دوہرے داماد اور تیسرے بلا فصل خلیفہ، مظلوم، شہید، امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان کہ جب فسادیوں اور بلوائیوں نے محاصرہ کر رکھا تھا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کے سامنے آئے اور صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا تم لوگ جانتے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے روما کا کنواں کھدوایا تو اس کے لیے جنت ہے، تو میں نے وہ کنواں کھدوا دیا. کیا تم لوگ جانتے نہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جس نے تنگ دستی کی حالت میں جہاد کرنے والی فوج کو تیار کیا، یعنی ہتھیار، کھانا، لباس، سواریاں وغیرہ دے کر تیار کیا تو اس کے لیے جنت ہے، تو میں نے ان مجاہدین کو تیار کیا. صحابہ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی تصدیق فرمائی. صحیح بخاری کی کتاب الوصایا باب نمبر 33 میں ہے یہ روایت. یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر آ کر اپنی ذات میں پائی جانے والی صفات بیان کی. مقصد ان کا اپنی ذات پر کوئی فخر کرنا یا بڑائی بیان کرنا نہیں تھا، بلکہ اس وقت جو فتنہ اور فساد اور بلوہ سامنے آیا کھڑا تھا اس کو ٹالنا تھا، اس کو روکنا تھا، ایک نیک اچھے مقصد کے لیے. اسی طرح رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسلامی بھائی، چچا زاد بھائی، محبوب ساتھی اور محبوب داماد، اور چوتھے بلا فصل خلیفہ منافق رافضیوں کے ہاتھوں شہید ہونے والے ہمارے امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ نے فرمایا، اس کی قسم جس نے بیج کو پھاڑا، اس میں سے پودے اگائے اور مخلوقات کی جان کو تخلیق کیا، یقیناً مجھے نہ پڑھ لکھ سکنے والے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ مجھ سے، یعنی خود امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے صرف سچے ایمان والا ہی محبت کرے گا اور صرف منافق ہی مجھ سے دشمنی اور نفرت کرے گا. یہ حدیث شریف بھی صحیح بخاری میں ہے کتاب الوصایا اور باب نمبر 33 اسی میں سے، جس میں سے پہلے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات والی روایت ذکر کی گئی. اس روایت میں سب سے پہلے یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ ہمیں یہاں یہ خبر مل گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف وہی محبت کرے گا جو سچے ایمان والا ہوگا، اور جو کوئی بھی امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بھی انداز میں، کسی بھی طریقے سے، کسی بھی سوچ فکر یا تاریخی خرافات کی بنیاد پر ان سے کسی بھی قسم کی دشمنی یا نفرت یا بغض رکھے گا، وہ منافق ہے. تو امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی یہ بڑائی بیان کی، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بڑا یا اونچا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ان کے سامنے بھی جو فتنے اور فساد والا ماحول تھا اس کو ختم کرنے کے لیے اپنے بارے میں یہ بیان کیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دو فرامین، صحابہ خلفائے راشدین میں سے دو کے یہ فرامین، ان کے علاوہ
اور بھی کئی مثالیں ہیں، لیکن بات چونکہ پہلے ہی کچھ لمبی سی ہو گئی ہے، ان مزید کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ حاصل کلام ہماری بات کا یہ ہوا، آج کی تمام تر گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر ہم اپنے اللہ کی رحمت سے، اس کی عطا سے اپنے اندر کوئی اچھائی پاتے ہیں تو اسے اپنی بڑائی کے طور پر بیان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ جی ہاں، اپنے اندر پائے جانے والی کسی اچھائی کا ذکر صرف انہی مقاصد کے لیے کیا جا سکتا ہے جس کا بیان ابھی کیا گیا امام نووی رحمہ اللہ کے قول کے طور پہ۔ لہذا ہمیں اپنی ذات میں ملنے والی کسی اچھائی یا بڑائی والی صفت کا ذکر کرنے سے پہلے یہ خوب سوچ اور سمجھ لینا چاہیے کہ کیا ہم دینی طور پر ایسا کرنے کا جواز رکھتے ہیں، اور ہر طور ہر صورت ہمیں دوسروں میں پائے جانے والی خامیوں یا عیوب اور گناہوں پر بات کرنے سے، ان کے مطابق لوگوں کا مذاق اڑانے سے یا لوگوں کو ان کی نسبت سے لوگوں کا ذکر کرنے سے باز رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک تو گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں بہت زیادہ فساد اور دیگر بہت سے گناہوں کا سبب بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اور ہمارے سب کو ہر شر سے محفوظ رکھے اور اس کی رضا پانے والوں میں سے بنائے۔ زبان کے استعمال کے بارے میں اور بھی بیانات ہیں اور کتابی صورت میں مضامین بھی ہیں میرے بلاگ پر، تو آپ سب بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے قیمتی اوقات میں سے کچھ تحمل اور تدبر کر سکنے والا وقت نکال کر ان بیانات کو سنیے بھی، سنائیے بھی، اور جو پڑھنے کا شوقین ہو، مطالعہ کرنے کا شائق ہو، وہ پڑھے بھی اور پڑھائے بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔